وہ کون سی ایسے معاملات ہیں، وہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کا انہوں نے خیال رکھنا ہے؟ رضوان تھینک یو، پہلے تو آپ نے جو سا ہے وہ یاد کیا. دوسرا یہ میں آپ کو بتاؤں، آئی ووڈ اپریشیٹ کہ آپ نے جو یہ ریئل اسٹیٹ گائیڈ کے نام سے جو پروگرام شروع کیا ہے، اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. یہ جو ہمارے پاکستان میں سوشل ایشوز ہیں نا، یہ ان میں سے ایک لیڈ ایشو ہے. جی دیکھو علی بھائی، یہیں پہ ایڈیشن کروں گا کہ بہت سے ہمارے اوورسیز ایسے ہیں جو یہاں کے پلاٹ تو دیکھ نہیں سکتے اور وہ وہیں رہ کر بائنگ کرتے ہیں، وہ فائلز میں ہو یا پھر پلاٹس کے حوالے سے ہو. تو اس میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ان کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے؟ چونکہ اس کے علاوہ آپ نے جیسے بات کی کہ پراپرٹی کے بزنسز کی طرف بھی ہم نے آنا ہے کہ وہ کس طرح بہتر انداز میں پرفارم کر سکتے ہیں. تو پہلے یہ بتا دیجئے کہ ان کون سی چیزیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. دیکھیں، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ اب ایک ڈیجیٹائزیشن ماڈل پہ چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. سپوزٹلی اگر آج میں نے بیرون ملک میں انگلینڈ میں یا میں نے مڈل ایسٹ میں دبئی میں قطر میں یا میں نے کسی اور یورپین کنٹری میں کوئی پراپرٹی لینی ہے نا، تو آپ یقین کریں کہ چلیں اس کی فائنینشیل ٹرانزیکشن سے متعلقہ تو آپ کو بینکنگ چینل سے جو آپ نے پیمنٹ بھیجنی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. لیکن مثال کے طور پہ اگر میں پاکستانی شہری ہوں اور میں ساتھ ساتھ کسی بیرون ملک کی بھی جو سے میرے پاس شہریت ہے اور میں نے اس ملک میں پراپرٹی لینی ہے نا، تو میں اپنے ہی ملک میں بیٹھ کے نا کسی دوسرے ملک کی جو سے شہریت کے ساتھ اس ملک میں بھی بڑی آسانی سے پراپرٹی لے لوں گا. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ نے یہ درست طور پر نشاندہی کی ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ آ نہیں سکتے، ہماری جو پراپرٹی کی لوکیشنز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. لوکل آفیسز سے اس کی اونرشپ جو ہے اس پہ پٹواری نظام میں یا ریونیو سسٹم میں یا ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یا جو بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے دفاتر میں چکر لگا کے اس کی اونرشپ کی ویریفیکیشن لینے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح پوری دنیا نے اپنا جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا یا جو اپنی لینڈ کے جو ریکارڈ ہے اس کو مینٹین کیا. ابھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں کچھ عرصہ پہلے اس کے نظام کو کمپیوٹرائزڈ کرنا شروع کیا ہے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ باوجود کہ وہ صرف مینول ڈیٹا جو ہے اس کو ڈیجیٹائز کرنے سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوئے. ہمیں یہاں پہ لازمی تو اور ایک جان بوجھ کے نا ایک سرٹن پورشن جو ہے نا اس کو ڈیجیٹائز نہیں کیا گیا ڈیٹا کا. مثال کے طور پہ اگر لاہور میں 100% کی میں 100 ایٹ دا اسکیل آف 1 to 100 دیکھوں نا، تو 20-25% ڈیٹا جو ہے نا وہ کچھ ایسے موضع جات ہیں، کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کو جان بوجھ کے کمپیوٹرائز نہیں کیا ہوا. اچھا. اور وہ شاید اس لیے نہیں کیا، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. جی ہاں، ہمارے سیاسی نظام میں یہ آج بھی جو ہمارے جلسے جلوس ہوتے ہیں نا جی سیاسی جماعتوں کے، ان کے خرچے جو ہیں وہ پٹواری اٹھاتے ہیں. تو یہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ایڈمنسٹریٹو مینیپولیشنز کے جو موڈ ہے نا وہ ابھی بھی ہمارے نظام میں موجود ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو فوری طور پر ختم کریں. ہمارا جتنا ریکارڈ ہے اس کو کمپیوٹرائز کریں، اس کی آنرشپ کو جو ہے وہ ڈیجیٹائز کر کے نا پبلک کے لیے جو ہے اگینسٹ پیمنٹ آف سرٹن کنسیڈریشن، مطلب آپ نے اگر پراپرٹی کی ویریفیکیشن لینی ہے نا تو گھر بیٹھے آپ کو پراپرٹی کی ویریفیکیشن ملنی چاہیے. بالکل. جو پیسے آپ نے جا کے اس دفتر میں جمع کرانے ہیں نا وہ آن لائن پیمنٹ کے تھرو آپ جو ہے 2-4 ہزار روپے جو ہے وہ رکھ کے آپ اسٹریٹ اوے کسی بھی جگہ کی جو آنرشپ، نہ صرف یہ کہ آنرشپ بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے اور جو اس کی پوری آنرشپ کا جو ریکارڈ ہے نا اس کی ہسٹری جو ہے نا وہ ساری ریفلیکٹ ہونی چاہیے. تو میاں صاحب سمجھتے ہیں یہ پاسبل ہے کہ اس طرح سے سسٹمائز کر دیں گے؟ کوئی اس طرح سے کوئی ادارہ کام کر رہا ہے ابھی تک؟ آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے. اگر آپ نے آئیڈیل کیس سینیریو اور پریکٹیکل کیس سینیریو کو مل رہی ہے یہ سوال پوچھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی پاکستان جیسے نظام میں جہاں پہ ہم نے سیفٹی کیمراز لگانا شروع کر دیے ہیں، جہاں پہ ہم نے نادرا سے پورے پاکستان کے شہریوں کو جو سا ایک CNIC ایشو کر دیا ہے، جہاں پہ ہم نے پاکستان میں سب کے بینک اکاؤنٹس کھل گئے ہیں، جہاں پہ آپ کی اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس فائنینشیل سسٹم میں جب سے آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہے اس وقت سے لے کر آپ نے جتنے پیسے ڈپازٹ کیے ہیں یا وڈرا کیے ہیں اس کی اگر اسٹیٹمنٹ بن سکتی ہے نا تو یہ تو بڑا آسان کام ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک انسان 1 سال میں یا 10 سال میں جتنی نمبر آف ٹرانزیکشنز فائنینشلی کرتا ہے اپنے اکاؤنٹ میں، اگر وہ اس کی جتنی ہسٹری بنتی ہے اس سے تو شاید جو ہے آنرشپ جو ہے وہ 2 یا 4 یا 5 10 مرتبہ ہسٹری بنے گی. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ روز ہی ایک پراپرٹی مارکیٹ میں آئے اور بک جائے. obviously جو ہے جب سے پاکستان بنا ہے کوئی ایک پراپرٹی 10 مرتبہ 15 نہیں تو 20 مرتبہ بکی ہوگی. تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ بڑے آرام سے آپ سٹور کر سکتے ہیں. اس کو کمپیوٹرائز کرنا چاہیے، اس کی کمپلیٹ ویریفیکیشن آف آنرشپ اور اس کا سٹیٹس کہ کیا یہ پیس آف لٹیگیشن میں جو سا پراپرٹی ہے یا نہیں ہے، تاکہ کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے نا اس کی آنرشپ لے اور اسٹریٹ اوے اس کی مارکیٹ ویلیو لے کے اس کو بائی کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں علی بھائی آپ نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے کہ کچھ ایسا حصہ ہے جو سسٹمائز کیا ہی نہیں گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو متعلقہ اداروں
اداروں سے اپروولز وغیرہ ملتے ہیں تو اوورسیز تو ان پہ بیس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی ہمیں اب سوچنا پڑے گا کہ اداروں کے پاس وہ ڈیٹا بھی موجود نہیں ہے. دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہماری دیکھیں نا یہ بیسس پرووائڈ کرتی ہیں مینیپولیشنز کی کہ آپ ہیرا پھیری جو ہے نا وہ اس طریقے سے کرتے ہیں ریکارڈ میں. اور آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے وہ لوکل پاکستانی ہے, مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے پراپرٹی خریدنی ہے تو وہ جا کے ریونیو ریکارڈ سے اس کی ویریفیکیشن سیک کرتا ہے اونرشپ کی یا اس کا اسٹیٹس لیتا ہے. اگر کوئی پٹواری کی رپورٹ یا اس کے ریونیو آفیسر کی رپورٹ یہ کہہ دے کہ جی یہ اونرشپ اس پلاٹ کی فلاں شخص کے نام پہ ہے, مے بی جس سے آپ نے خریدنی ہے اس کے نام پہ ہے, تو آپ تو اسی کے ہی نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ پہ یا اسی کی رپورٹ پہ ہی آپ نے جا کے پراپرٹی خریدنی ہے. تو بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ پراپرٹی باوجود اس کے اس کی اونرشپ کی ویریفیکیشن کے باوجود خریدتے ہیں تو فوری طور پر 1 مہینے یا 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی شخص پراپرٹی سیل ہونے کے بعد ٹرانسفر ہونے, رجسٹریشن اور اس کی میوٹیشن ہونے کے باوجود لوگ آ جاتے ہیں یہ تو میری پراپرٹی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پٹواری کی رپورٹ یا ریونیو آفیسر کی رپورٹ ہے اس کی بھی کوئی اتنی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. اس وجہ سے اگین جو میں نے آپ کو گزارش کی کہ یہ ریکارڈ مینیپولیشن کی بیسس پہ ایسے ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص تھرڈ پارٹی آ کے اس کو کلیم کر رہی ہے تو اس کے پاس بھی تو کوئی بونافائڈ ڈاکومنٹری مٹیریل کی بیسس ہونی چاہیے. تو یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پراپرٹی کے جو بزنس سے لوگ منسلک ہیں یا جو ہم عام لوگ بھی جو سائل پراپرٹیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں اس کے باوجود بھی بے شمار جو فراڈی عناصر ہے نا وہ پاکستان میں پراپرٹی کے بزنس سے بہت زیادہ منسلک ہو چکے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا, میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ہمارے پاکستان میں جو کہ ریئل اسٹیٹ بزنس لوگ کرتے ہیں نا تو یہ اتنے لوگ کوالیفائڈ بھی نہیں ہیں. مطلب ہے کوئی بھی شخص منہ اٹھا کے جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے منسلک ہو گیا. ہمیں یہاں پہ بھی لوگوں کو پراپرٹی کی ٹریننگ جو ہے وہ دینی پڑے گی. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جتنی پراپرٹی کی ٹرانزیکشنز ہیں نا ویسٹ میں وہ بذریعہ وکیل ہوتی ہیں. یعنی کہ وکیل, کوئی بھی شخص کسی وکیل کے پاس آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میرے سارے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ آپ کریں, وہ خریدار کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک وکیل جو ہے وہ سیلر کی طرف سے جو ہے وہ آتا ہے. تو دونوں لائرز جو ہے نا, لائر پارٹی اے کا اور پارٹی بی کا جو لائر ہے نا وہ ساری ٹرانزیکشن آپس میں کرتے ہیں. آبویسلی جو کمرشل کنسیڈریشن ہے نا یعنی کہ پراپرٹی کی ویلیو کیا ہے, یہ کتنے کی خریدی جائے گی, یہ تو آبویسلی جو ہے سیلر اور پرچیزر کرتا ہے, لیکن باقی سب فارمیلٹیز جو ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں ہمیشہ بذریعہ وکیل. تو پاکستان میں بھی میرے خیال سے کہ وکلاء کو جو ہے اس طرح کی ذمہ داری جو ہے کسی قانون کی تحت دینی چاہیے. اس سے ہوگا یہ کہ جتنی خرید و فروخت میں جو ہے جو ایک سٹینڈرڈ پروسیجرل ریکوائرمنٹس ہے نا اس کی کمی نہیں ہو سکے گی, کیونکہ بہت سی ایسی لیٹیگیشن عدالتوں میں یہ جاتی ہے جو کہ کاغذات پورے نہ ہونے کی وجہ سے یا شرائط نامہ جو خرید و فروخت کا اس کا ٹھیک لکھے نہ جانے کی وجہ سے یا سٹیمپ پیپرز کی جو ویلیو کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کی پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کی پراپر رجسٹریشن یا پراپر میوٹیشن نہ ہونے کی بنیادوں پر یہ لیٹیگیشن جاتی ہے. میں بالکل اسی طرف ہی آ رہا تھا. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے چونکہ ہر طرح کے کیسز دیکھے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, تو پراپرٹی کے حوالے سے وہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن میں آپ نے دیکھا کہ زیادہ کہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور زیادہ پرابلم فیس کر رہے ہیں لوگ؟ دیکھیں ہمارے پاکستان میں نا 3 سے 4 نوعیت کی جو پراپرٹیز کی لیٹیگیشن ہے وہ ہے. ایک یہ کہ یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں اور ان میں بہت بڑا رول جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ جو ایجنٹس ہیں ان کا ہے کہ وہ مارکیٹ میں کوئی بکتی چیز دیکھتے ہیں تو ان کے پاس اپنے فائنینسز اویلیبل ہوتے نہیں ہیں, وہ ایک ٹوکن دیتے ہیں, ٹوکن دے کے نا اس کے بعد وہ کسی بھی فریق کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ پرفارم نہیں کرتے. تو اس کے لیے ہمیشہ عدالتوں میں سوٹ فائل ہوتے ہیں اسپیسیفک پرفارمنس کے. لوگ ہمیشہ وہاں پہ عدالت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ میں نے اس شرائط پہ پراپرٹی خریدی تھی, باوجود اس کے کہ پراپرٹی بیچنے والے کا ممکنہ طور پر ہر کیس میں قصور نہیں ہوتا, 50% کیسز میں وہ بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے میری پراپرٹی جو ہے دلوائی جائے, یعنی کہ یہ جو ایگریمنٹ میں نے لکھا ہے اس پہ منوان تسلیم کرایا جائے. اچھا آن دی ادر ہینڈ جو سیلر ہے وہ کیا کرتا ہے, بہت سے کیسز ایسے ہیں جس میں سیلر جو ہے اس کو پارٹی اے نے اگر 100 روپے میں پراپرٹی خریدنی ہو تو پارٹی بی 105 روپے دے جانا, تو وہ بھی اپنی بات سے مکر جاتا ہے اور پراپرٹی دینے سے انکار کر دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے جی آپ نے جو مجھے ٹوکن دیا ہے آپ اس ٹوکن کو واپس مجھ سے لے لیں ڈبل کی اماؤنٹ میں. چونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی پراپرٹی کی ویلیوز اتنی انکریز ہو جاتی ہے کہ جو سیلر ہے نا وہ بھی مکر جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے ایگریمنٹ کو اپنے ہی لکھے ایگریمنٹ کی اونرشپ وہ نہیں لیتا. اس میں میاں صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ جیسے بات کریں کہ کچھ لوگوں کے اپنے فائنینشیل ایسے نہیں ہوتے, وہ ٹوکن کی بیس پہ سیل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد
जो बायर होता है उसे नहीं पता होता कि किसने हमें बेचा और वो कहाँ गया, उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं होता, या इस तरह के मामला भी होते हैं जो फ्रीलांसर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, तो इस सूरत में क्या कहेंगे? देखें, अब ये देखें ना, ये इसका मतलब ये है कि एक शख्स ने प्रॉपर्टी जब खरीदी तो उसके पास फाइनेंसिस थे ही नहीं, तो वो, और उसने इस बुनियाद पर खरीदी कि शायद वो कोई और कस्टमर ढूंढ के वो प्रॉपर्टी वो उसको बेचेगा उसी वैल्यू पे या उससे ज्यादा वैल्यू पे, और वो पैसे अपने जो है वो कमा लेगा। ठीक है। तो ये फिर आपकी बोनाफाइड ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी कि खरीदार की। तो दोनों सिनेरियोज में अदालतों में जो मामला जाते हैं वो या तो जाते हैं कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट के, ठीक है, या जाते हैं कि परमानेंट इंजंक्शन के, कि जी मैंने ले तो ली है, मैंने दे भी दिया है पैसे, लेकिन ये मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो आप इसको स्ट्रेट अवे जो है वो एक डिग्री अदालत जारी करे जिसमें इसको हुक्म दे कि ये स्ट्रेट अवे मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे। और ये भी जो है ऐसे वकूआत बेशुमार हैं। हमने देखा कि ये तो अर्बन जो एरियाज हैं, शहरी जो इलाके हैं, उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। रूरल एरियाज में जो सा है वो प्रीएम्पशन के सूट, हक़ शुफा के जो से हैं वो दावा बहुत ज्यादा फाइल किए जाते हैं, जहां पे कहा जाता है कि जी मेरा हमसाया जो है वो जमीन बेच रहा है, तो पहला राइट जो है मेरा है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन को एक्सरसाइज करते हैं। और फिर सूट फॉर कैंसिलेशन है कि जो लोग कहते हैं जी कि मुझसे बहुत सी ऐसे फैमिली के इश्यूज हैं जहां पे खवातीन ये कहती हैं कि जी मैं पर्दा नशीन खातून हूँ, मेरे भाइयों ने मुझे कहा था कि साइन कर दें, तो मैं नहीं हूँ, तो मैंने साइन कर दिए हैं, और अक्सर फिर विरासत के इश्यूज में आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के जो बाय एंड लार्ज केसेस है ना, वो इस तरह की नोयत की